عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اس نشست میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات پر گفتگو کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ دستوری تجاویز مارچ 1929 میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے معاشی سیاسی حالات کیا تھے۔ تو ہندوستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا ملک ہے، تو اس میں مختلف النواح لوگ رہتے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف کلچر رکھنے والے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے، مختلف عقائد والے، اور ریجنل ڈسپیرٹیز موجود تھیں۔ تو یہ مختلف النواح لوگ موجود تھے۔ جبکہ دوسرا اہم پہلو ہندوستان کا یہ تھا کہ یہاں پہ ذات پات کی تقسیم تھی۔ ہائی کاسٹ ہندو اور دوسرا لو کاسٹ ہندوز، شودر اور یہ لوگ موجود تھے جن کو کوئی کسی قسم کے بنیادی حقوق حاصل نہیں تھے، اور ان کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ جبکہ ہائی کاسٹ ہندو جو ہیں وہ تمام وسائل پر قابض، اور ان کو یعنی اگر کوئی چھو بھی لیتا تھا تو اس کو ناپاک سمجھتے تھے۔ تو یہ وہ یہاں کے ہندوستان کے حالات تھے۔ ان حالات میں جمہوریت نے اپنے قدم رکھنا شروع کیے۔ تو جمہوری عمل کے تحت یہ مختلف النواع لوگ اور بہت سی کمیونٹیز اور مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں، انہوں نے جمہوری عمل میں اپنے حصے کا تقاضا شروع کیا۔ یہ جمہوری عمل میں انکلوسیو گورنمنٹ چاہتے تھے، انکلوسیو سیلف رول چاہتے تھے، پارٹیسپیٹری سیلف رول چاہتے تھے۔ تو یہ ان کے مطالبات ایک طرف تو انگریزوں کے ساتھ تھے کہ وہ لندن حکومت کے ساتھ تھے کہ وہ انہیں آزادی دے اور سیلف رول دے، اور دوسری طرف آپس میں بھی یہ ایسی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے متمنی تھے کہ جہاں پہ ان کے جمہوری حقوق جو ہیں ان کا تحفظ ہو سکے۔ تو یہ وہ حالات تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اہم مطالبات کیا تھے۔ سیلف رول کا مطالبہ تھا، اور گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ کیسا ہوگا، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز مسلمانوں کے لیے، منورٹیز کے لیے اور ویکر سیکشن آف سوسائٹی کے لیے چاہتے تھے۔ تو اس میں یہ وہ ڈیمانڈز تھیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اہم ایکٹرز کون تھے۔ اہم ایکٹرز میں برٹش گورنمنٹ تھی، ہائی کاسٹ ہندوز تھے، مسلمان تھے، منورٹیز تھیں جس میں عیسائی بھی تھے اور دیگر لوگ تھے، اور جبکہ جو ویکر سیکشن آف سوسائٹی ہے ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ اگرچہ ان کے پاس لیڈرشپ تھی لیکن ان کی آواز اس وقت کے ہندوستان کے کلچر کی وجہ سے اور ہائی کاسٹ ہندوؤں کے دباؤ کی وجہ سے یہ کمزور تھی۔ مسلمان کیونکہ ذات پات کی تقسیم پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے مسلمان ان کے قریب تک تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے جمہوری تقاضوں کے مطابق ان کے مطالبات کا بھی ان کی طرف سے بھی مطالبات ہوتے تھے۔ 1919 کا ایکٹ آ گیا۔ 1919 کے ایکٹ میں ایک وعدہ کیا گیا کہ ہم 10 سال کے بعد ایک کمیشن بنائیں گے۔ وہ کمیشن ان تمام حالات کا جو 1919 کی اصلاحات ہیں ان کی آپ تفصیل 1919 کے ایکٹ میں اس موضوع پر گفتگو ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جائزہ لینے کے بعد ہم مزید اصلاحات کریں گے، سیلف رول کی طرف بڑھیں گے، ہندوستان کی آزادی کی طرف بڑھیں گے۔ یہ وہ حالات تھے۔ ان حالات میں سائمن کمیشن جو کہ وعدہ کیا گیا تھا، سائمن کمیشن 1927 اور 1928 اور 29 میں ہوا۔ 1928 میں یہاں آیا، 1927 میں اس کو وزیر اعظم نے بنایا، کانسٹیٹیوٹ کیا۔ تو یہ کمیشن جو ہے اس کا کوئی بھی ہندوستانی ممبر نہیں تھا، اس لیے ہندوستانیوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس وقت دستوری تجاویز کے لیے کافی سرگرمی شروع ہو گئی۔ تو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں موتی لال نہرو کو
دستوری تجاویز پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ موتی لال نہرو کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی، انہوں نے 1928 کو اپنی رپورٹ پیش کی جس کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ نہرو رپورٹ میں وہ تمام حقوق جو کہ لکھنؤ پیکٹ میں تسلیم کر لیے گئے تھے، 1919 کی اصلاحات میں انگریز نے حکومت برطانیہ نے پروکلیم کر دیے تھے، کراؤن نے پروکلیم کر دیے تھے، ان سے بھی انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا، جس کے ریاکشن میں مختلف منورٹیز اور انہوں نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ کونسل آف آل انڈیا مسلم لیگ ہوئی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں انہوں نے دستوری تجاویز پیش کی۔ تو دستوری تجاویز میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے۔ ان 14 نکات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی گئی، ایسی فیڈرل گورنمنٹ جس میں ریزیڈیوری پاورز، باقی ماندہ اختیارات صوبوں کے پاس ہوں اور صوبائی اٹانومی کو یقینی بنایا جائے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا یہ مطالبہ تھا کہ تمام صوبوں میں ایک جیسی اصلاحات نافذ کی جائیں۔ تیسرا مطالبہ اور تیسری ڈیمانڈ یہ تھی، تجویز یہ تھی کہ کوئی بھی قانون ساز جو قانون ساز ہے اس میں اور ایسی الیکٹڈ باڈیز جو ہیں اور پروونشل قوانین ساز جو ہیں ان میں منورٹیز کی افیکٹو ریپرزنٹیشن کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، اور اسی طرح صوبہ جات کے اندر بھی افیکٹو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایسا ہو کہ کسی میجارٹی کو اقلیت میں نہ بدلا جائے اور نہ ہی ان کو ایکول کیا جائے، ان کی میجارٹی کو رہنے دیا جائے اور اس کے تحت ان کی مؤثر ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے۔ چوتھی تجویز یہ تھی کہ قانون ساز میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے، not less than 1/3 مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، جبکہ نہرو رپورٹ میں اس کو 1/4 کہا گیا تھا۔ 1/3 اس لیے تھا کہ اس سے کے بغیر مؤثر ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں مؤثر رول ادا نہیں کیا جا سکتا تھا، جبکہ مسلمان ایک پوری قوم تھے اور اس قوم کے لحاظ سے یہ اس سے ان کی یہ ڈیمانڈ جائز ڈیمانڈ تھی۔ اس کے ساتھ پانچواں مطالبہ یہ تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ representation of communal groups should be continued to be by separate electorate، یعنی اس میں کنٹینیو جس طرح کے پہلے دی جا چکی ہے، نہرو رپورٹ نے کہا تھا اس کو ختم کر دیا جائے، کہ یہ ہے کہ جو مطالبہ مانا جا چکا ہے تمام کمیونٹیز کو وہ جداگانہ انتخاب کے ذریعے سے کا حق ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی کمیونٹی اپنے طور پر اس کو چھوڑنا چاہے تو وہ اس کو چھوڑنے کا حق رکھتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چھٹا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن نہیں ہونی چاہیے جس سے پنجاب، بنگال اور NWFP کی اکثریت کو میجارٹی کو نقصان ہو یا میجارٹی متاثر ہو۔ تو نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس جس کو آج کل ہم KPK کہتے ہیں۔ فل ریلیجیس لبرٹی، مکمل مذہبی آزادی جس میں بیلیف، ورشپ، آبزرونس، پراپیگنڈا، ایسوسیشن، ایجوکیشن should be granted to all communities، تمام کمیونٹیز کو یہ مذہبی آزادی، تنظیم سازی کی آزادی، پراپیگنڈا کی آزادی، ایجوکیشن، یہ تمام ان کو گارنٹی کیے جائیں۔ اور اس کے بعد آٹھواں مطالبہ یہ تھا کہ کوئی ایسا بل، کوئی ایسی ریزولوشن جس کو کسی کمیونٹی کے 3/4 لوگ اپنے یہ کہہ دیں کہ یہ ان کے لیے خطرناک ہے، انجوریس ہے، ان کے مذہب کے لیے خطرناک ہے، تو ایسا کوئی بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے
کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جس کے ذریعے سے جو کمیونٹیز ہیں، آپ اس میں دیکھیے نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ ویکر سیکشن آف سوسائٹی کے، ادر کمیونٹیز کے قائد اعظم تمام کی ترجمانی کر رہے تھے اور وہ تمام ان کی پشت پر موجود تھے۔ کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ان کے پارٹیسپیشن کے پارٹیسپیٹری پرنسپل کو وہ تحفظ حاصل ہو سکے۔ نائنتھ یہ تھا کہ سندھ کو الگ صوبہ بنا دیا جائے اور بلوچستان اور نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر میں ایک جیسی دوسرے صوبوں جیسی اصلاحات جو ہیں وہ نافذ کی جائیں۔ اور 11واں یہ تھا کہ مسلم should be given adequate share in all services، ملازمتوں کے اندر مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جائے، اور constitution should embody adequate safeguard for the protection of Muslim culture، مسلمان دستور میں ایسے تحفظات فراہم کیے جائیں، ایسی پروٹیکشن دی جائے، گارنٹی کیا جائے کہ جس میں مسلمانوں کے کلچر، ایجوکیشن، لینگویج، ریلیجن، پرسنل لاز ایز ویل ایز فار مسلم چیریٹیبل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو تحفظ حاصل ہو۔ اور اس کے بعد یہ 13واں تھا کہ کیبنٹ خواہ وہ مرکزی ہو یا صوبہ جات ہوں، ان میں ایٹ لیسٹ 1/3 مسلم منسٹرز ہوں، مسلمانوں کے مسلمان منسٹر جو ہیں ان کی 1/3 تعداد ہونا ضروری ہے، اور کوئی ایسی چینج نہیں کی جائے گی کانسٹیٹیوشن جس سے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دستور میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی جائے گی جس کو صوبوں کی کنسنٹ حاصل نہ ہو۔ نو چینج ول بی میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی پروونس۔ اب اس لیے کہ مختلف صوبہ میں مختلف مذاہب کی مختلف کمیونٹی کی حکومتیں ہوں گی تو ان کے اس کے بغیر جو ہے مرضی کے بغیر کوئی چینج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قائد اعظم محمد علی کے 14 نکات تھے۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی نکات تھے، وہی مطالبات تھے جن میں لکھنؤ پیکٹ کے اندر ہائی کاسٹ کے ہندو، مسلمان، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر سکھ، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر اتحاد کر چکے تھے۔ تو جس میں جس طرح مسلمان کمیونٹی ہیں، سکھ ایک بڑی کمیونٹی تھی، کرسچنز ہیں، یہ بہت سی کمیونٹیز وہاں پہ موجود تھیں، شودر ویکر سیکشن آف سوسائٹی تھے، تو لکھنؤ پیکٹ میں ان کے مطالبات مان چکے تھے۔ حکومت برطانیہ 1919 کے ایکٹ میں ان کو پروکلیم کر چکی تھی اکثر مطالبات کو، اور اس کے بعد جو قائد اعظم کی مطالبات تھیں یہ پارٹیسپیٹری سیلف رول کی تھیں، انکلوسیو سیلف رول کی تھی، جو کہ ایک جس میں انکلوسیو سیلف رول جس میں مسلمان، سکھ، کرسچنز اور شودر، مختلف جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ اپنے ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں کا وہ حصہ ہوں اور ان کے مشترکہ فیصلے ہوں۔ فیڈرل گورنمنٹ جس میں صوبہ جات کی آٹونمی ہو، اور اس میں ایکچولی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز فار مسلم minorities and weaker section of the society، سکھ تارا سنگھ، اور اس کے بعد اس میں مختلف سکھ رہنما جو مرکزی تھے انہوں نے ان 14 نکات کو سپورٹ کیا تھا، اس میں شامل تھے۔ بہرحال تو اس میں ایفرٹ فار یونٹی آف انڈیا، یہ ہندوستان کو اکٹھا رکھنے کی آخری کوشش تھی قائد اعظم کی۔ اس وقت تک جداگانہ اسٹیٹ کی بات مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے فارملی نہیں کی گئی تھی، اگرچہ علامہ اقبال نے اور چودھری رحمت علی نے اپنے ناو اینڈ نیور کے اس میں، اور علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں اس کا اظہار کر دیا تھا۔ تو بہرحال اگر کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز فراہم کی جاتی تو مسلمان اور دیگر قومیں اکٹھا رہنے کے لیے تیار تھیں، اور اس کے نتیجے میں 1935 کا ایکٹ آیا جس میں جداگانہ انتخاب کو اور مختلف کمیونٹیز کے مفادات کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔